نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذی قدر ذی وقار سامعین، درس قرآن کی نسبت سے میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور چند لمحے جو ہم نے بیٹھ کے قرآن و سنت کی باتیں سننی سنانی ہیں، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غالباً اس نسبت سے میری پہلی ملاقات ہے، میری آمد ہے پہلی، ایک دفعہ جمعہ پر آیا تھا چند سال پہلے، لیکن درس قرآن کی نسبت سے آمد پہلی ہے۔ تو بہرحال چند معروضات توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالنا ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بس اللہ کرے حق بات میں کہہ سکوں جی۔ کسی کی کوئی مجبوری تو نہیں ہے اردو؟ سرائکی ٹھیک ہے؟ چل جائے گی سرائکی؟ اردو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دو چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو ایک کامل انسان وجود میں آتا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی معدوم ہو یا نہ پائی جاتی ہو تو وہ کامل انسان نہیں ہوتا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح اور جسم یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو اس سے ایک کامل انسان وجود میں آتا ہے۔ ان میں سے جب یہ دونوں آپس سے جدا ہو جاتی ہیں تو پھر ایک روح کو آپ کامل انسان نہیں کہہ سکتے اور ایک جسم کو آپ کامل انسان نہیں کہہ سکتے۔ سب سے پہلے جب روح نکلتی ہے تو یہ جسم میت کہلاتا ہے، لاش بن جاتا ہے، مردہ کہلاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں ملتی ہیں تو کامل انسان بنتا ہے، ایک بات۔ نمبر دو، یہ دونوں چیزیں جہاں سے آئی ہیں، جہاں سے ان کو بنایا گیا، یہاں کی یہ کریٹڈ ہے، ان جگہوں سے اللہ نے ان چیزوں کی خوراک کا بندوبست کیا ہے۔ مثلا جسم اللہ نے مٹی سے بنایا، آپ سب کو بخوبی پتہ ہے، تو مٹی سے جسم کو بنایا تو جسم کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے کیا، اور روح کو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا تو روح کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا ہے۔ بس یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ جسم مٹی سے بنا، اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے کیا گیا، زمین سے کیا گیا۔ روح آسمانوں سے آئی تو اس کی خوراک کا بندوبست بھی آسمانوں سے ہوا۔ تیسرے نمبر کی بات،
جسم کو، جسد کو اگر جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی ضرورت ہے خوراک، وہ نہ دی جائے تو جسم آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر ایک ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ روح کو آپ کنٹینیو خوراک نہیں دے رہے تو جسم کو آپ خوراک نہیں دے رہے تو آپ کا جسم موت کی گھاٹ اتر جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، کمزوری کمزوری در کمزوری، بالآخر موت کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح جسم جو ہے، روح جو ہے، وہ روح آسمانوں سے آئی ہے، اگر اس کی جو مقصودہ مطلوبہ ریکوائرمنٹ جو ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے خوراک، وہ اگر اسے نہ دی جائے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے روح پہ موت نہیں آتی، پتہ ہے آپ کو، روح پہ موت نہیں آتی۔ روح محض منتقل ہوتی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں۔ عالم ارواح، آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا تھا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے باریک چیونٹیوں جیسے نسمے اور چھوٹے چھوٹے وجود اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کی تعداد میں پیدا کر دیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ہاتھ پھیرا، پھر کچھ جو ہے وجود اور نسمے اور چھوٹے چھوٹے مجسمے وہ بنائے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ فرمایا جو پہلی دفعہ ہاتھ اللہ کا پھیرنے سے آدم علیہ السلام کی پشت سے جو نسمے اور وجود جسم پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے خوش بخت، سعید اور اہل جنت لوگ تھے، اور جب دوسری مرتبہ اللہ نے ہاتھ مبارک پھیرا تو اس وقت جو نسمیں اور روحیں پیدا ہوئیں وہ سارے بدبخت اور جہنمی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، مختصر یہ ہے کہ روح وہاں پیدا ہو گئی آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی، ہماری سب کی روحیں پیدا ہو گئیں۔ چلتے چلتے وقت نمبر بائی نمبر اپنے اپنے یعنی ٹائم کے اعتبار سے جو اللہ نے اپنی مشیت میں لکھا ہے اس کے اعتبار سے وہ روح اب ماں کے پیٹ میں آئی، جسم کے اندر داخل ہوئی، وہاں سے دنیا پہ منتقل ہوئی، وہاں سے پھر جسم سے خارج ہو گئی، پھر عالم برزخ میں چلی گئی، جسم قبر میں چلا گیا، پھر آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روح کو واپس اس جسم میں ملا دے گا، پھر انسان کو زندہ کھڑا کر دے گا، پھر ان سے سوال جواب، پھر ان کے بارے میں فیصلے، پھر ان کے بارے میں جنت جہنم کا داخلہ، جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ روح پہ کبھی موت نہیں آتی، لیکن یاد رکھیے گا بھائی، روح کو جو اس کی مطلوبہ خوراک ہے اگر نہ دی جائے تو وہ روح آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے، اس حد تک کمزور ہو جاتی ہے کہ روح کے اندر موت نہیں لیکن موت کی طرح کا وہ جو ہے بالکل بے حس ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر روح جو ہے وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کی مردہ روح ہے، مطلب یہ ہے پھر اس کے اندر وہ کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اچھائی کی، برائی کی، خیر کی، اچھائی، کسی چیز کا اس کے اندر پھر کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس بندے کی روح مردہ ہو چکی ہے، روح انتہائی نحیف اور کمزور ہو چکی ہے۔ تو یہ تیسری بات میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے کہ روح کی مطلوبہ خوراک روح کو دی جائے گی تو روح طاقتور رہے گی، جسم کی مطلوبہ خوراک جسم کو دی جائے گی تو جسم طاقتور رہے گا۔ اگر یہ ان دونوں کو کسی ایک کو بھی اگر مطلوبہ خوراک نہ دی جائے تو میرے بھائیو یہ دونوں کمزور ہوتے ہوتے مردہ بن جاتے ہیں، انسان کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں انسان کی جسم کی خوراک کیسے ہے اور انسان کی روح کی خوراک کیسی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی زبانیں۔ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کا، پیدائش کا، تخلیق کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين۔ لوگوں، ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، بجنے والی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔
جیسے یہ گھڑا وغیرہ ہوتا ہے، اس پہ ٹھونگا مارو تو یہ بجتا ہے، آواز آتی ہے، اس طرح کی مٹی سے فرمایا گارا بنا، لمبا چوڑا پروسیس تھا، مختصر گارا بنایا گیا، اس پر بارش اترتی رہی، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے جسم کو بنایا، خلقت بیدیا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، بنایا، اس کے بعد اللہ پاک نے اس پر سورج کی دھوپ ڈالی کافی وقت تک، جب جسم تیار ہو گیا فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس میں روح پھونک دی۔ یہ سارا آدم علیہ السلام کا پروسیس ہوتا رہا، یہ سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قرار مکین، پھر ہم نے انسانوں کو پیدا کرنے کا جو سلسلہ رکھا وہ گندے پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، گندے پانی کا قطرہ ہے اور ایک مخصوص مقام کے اندر جا کے ٹھہرتا ہے، وہاں پر جا کر ٹھہرا، اللہ پاک کی قدرت کا کارخانہ وہاں پہ چلا، اللہ پاک نے فرمایا او کائنات والو سنو، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں اللہ کی قدرت کی کاریگری تو دیکھ لو کیسے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة، 40 دن تک اس نطفے اور گندے پانی پر پروسیس ہوتا رہا، کام ہوتا رہا اللہ کی قدرت اور کاریگری کا۔ 40 دنوں کے بعد اللہ پاک نے اس گندے پانی کے قطرے کو خون میں تبدیل کر دیا، پھر اللہ پاک نے اس خون والے قطرے اور خون پر جمے ہوئے خون پر اللہ پاک نے اپنا پروسیس شروع کیا۔ 40 دنوں تک اللہ کی قدرت کا کارخانہ اس خون پر چلتا رہا، چلتے چلتے 40 دنوں بعد وہ جو خون کا قطرہ تھا اللہ پاک نے فرمایا وہ جو خون جمع ہوا تھا وہ ہڈی میں تبدیل ہو گیا، فخلق گوشت میں تبدیل ہو گیا، پھر اس کے بعد فرمایا فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی قدرت کا کارخانہ اور چلا اور وہ گوشت پر کام ہوتا رہا۔ 40 دنوں بعد وہ گوشت ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے 40 دن نطفے سے خون بنا جمع ہوا، دوسرے 40 دن خون سے گوشت بنا، تیسرے 40 دن فرمایا گوشت سے اللہ نے ہڈیاں بنا دی۔ 3 چلے پورے ہو گئے، کتنے؟ 3 چلے، 3 چلے پورے ہو گئے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بات بتائی ہے توجہ سے کہ اگر کوئی بندہ پوری انہماک سے پوری توجہ سے دین کا کوئی کام 40 دن تک لگاتار کرے، اللہ پاک اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھو، 40 دن کوئی بھی کام پوری توجہ کے ساتھ دین کا اگر بندہ کرے، انسان کی زندگی میں انقلاب، جیسے گندے نطفے پر 40 دن گزرے تو انقلاب آیا، خون بن گیا، پھر اس پر 40 دن گزرے تو پھر انقلاب آ گیا، وہ گوشت میں تبدیل ہو گیا، پھر 40 دن گزرے انقلاب آیا تو وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا۔ 3 چلوں کے اندر انسان کا پورا انقلاب آ جاتا ہے۔ تبھی تو میرے نبی صلی اللہ، سارے دل سے پڑھو میرے بھائیو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اگر 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھ لے، توجہ سے سنیے گا ذرا، کوئی بندہ 40 دن تک تکبیر اولا سے نماز پڑھ لے، اللہ پاک اس کو 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں، 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک دنیا میں، دوسرا اللہ قبر میں۔ کہ پہلا دنیا کے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک اس کو دنیا میں یہ انعام دیتا ہے 40 دن نماز پڑھنے کی وجہ سے، کہ پہلا انعام ہے کہ اللہ پاک اس کو منافقت سے بچا لیتا ہے۔ پہلا انعام 40 دن تک تکبیر اولا سے نماز پڑھنے والے کا پہلا انعام
کون سا منافقت سے بچ جاتا ہے، دوسرا انعام وہ آخرت میں برزخ میں ہے۔ فرمایا اس بندے کو اللہ پاک عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ دونوں بڑی سخت چیزیں ہیں بھائیو، یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ منافقت دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عمل کا منافق، دوسرا ہوتا ہے عقیدے کا منافق۔ عمل کا منافق اس کی نشانیاں میرے نبی نے بتا دی، آیت المنافق ثلاث۔ او لوگوں، منافق کی تین نشانیاں ہوتی ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کا منافق فرمایا اس کی تین نشانی ہے، جب بھی وہ بات کرے گا بات بات پر جھوٹ بولے گا، یہ عمل کے منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وہ وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے گا، توڑ نہ نبھے سی، وعدہ توڑ نہیں نبھائے گا، پورا نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر آپ اس کو کوئی چیز امانت دیں گے تو خیانت کرے گا۔ اس لیے یہ تو ہو گیا عمل کا منافق۔ اللہ عملی نفاق سے بھی بچائے، اللہ عقیدے کے نفاق سے بھی بچائے۔ دوسری چیز ہوتی ہے عقیدے کا منافق۔ عقیدے کا منافق یہ ہے کہ ظاہراً تو بڑا پکا دیوبندی بنا ہوا ہے، بڑا پکا موحد بنا ہوا ہے، لیکن اندروں یاریاں مشرکاں نال اٹھن بیٹھن۔ یہ اٹھنا بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہونا، یہ ان کے ساتھ شرکت کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لا الہ ہؤلاء ولا الہ اولئک، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس پاسے آتے اس طرف کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کو کہتے ہیں مسلمانوں کی ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہاں دے جنازہ بھی شریک ہو گیا۔ بات ذرا کڑوی ہے، میری پہلی ملاقات ہے آپ سے اس اعتبار سے، ویسے تو میں مقامی ہوں لیکن بات ذرا تھوڑی سی برداشت کرنا۔ ظاہراً تو ان کو کہتا ہے یہ بدعقیدہ بندے ہیں، لیکن تعلق نبھا رہا ہے، رشتہ داریاں نبھا رہا ہے، دوستی نبھا رہا ہے، انہاں دے جنازہ شریک ہو گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کانا، حوالہ دیتا ہوں قرآن کا حوالہ، اللہ کا واسطہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ 11واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ توجہ سے سنیے گا، حوالہ نمبر دیکھیے گا، سورت کا نام سورت توبہ ہے اور آیت نمبر 113 ہے، 11واں پارے کا تیسرا رکوع ہے، اس کے درمیان میں یہ آیت ہے، گھروں میں دیکھیے گا۔ رب کیا کہتا ہے؟ ما کانا الا یجوز، نہیں جائز، کوئی اجازت نہیں ہے کس چیز کی اور کس کو اجازت نہیں ہے؟ فرمایا للنبی، نبی کو اجازت نہیں ہے، اور میرے نبی آپ کو اجازت نہیں ہے، والذین، اور وہ لوگ، الذین زمانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندے، وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، بڑے دھڑلے سے دعویٰ کرتے ہیں جی اسم واحداں، دعویٰ کرتے ہیں نا ہم قرآن والے ہیں، ہم سنت والے ہیں، ہم بڑے پکے مواحد ہیں۔ اللہ نے فرمایا سنو، میرے نبی کو بھی منع ہے، اجازت کوئی نہیں، اور جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں ان کو بھی میں اللہ منع کر رہا ہوں۔ اللہ کس چیز سے؟
یہ تو پتہ چل گیا کن کو منع کیا، لیکن مولا یہ بھی تو بتا کس چیز سے منع کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا یستغفروا للمشرکین، میں منع کر رہا ہوں میرا نبی جی اور میرے نبی کے ماننے والوں، خبردار تم مشرک کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ حوالہ ہے 113 نمبر آیت، سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ ریکارڈنگ میں دوبارہ حوالہ نوٹ کر لینا جی اگر بھول جائے۔ توجہ سے میرے بھائیوں، موحد ہے، کہلاتا اپنے آپ کو قرآن والا ہے، توحیدی کہلواتا ہے، پر مشرکوں کے جنازہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ خدا را اللہ کا واسطہ ہے تھوڑا سا دھیان کیا کرو، اپنے موضوع پہ آ جاؤ ذرا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ جب ہڈیاں تیار ہو گئی، مجسمہ ڈھانچہ تیار ہو گیا، اللہ نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا، چمڑا چڑھایا، جسم مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے آخری 4-5 مہینوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس میں میں نے روح پھونک دی۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے روح پھونک دی۔ ایک اور بات بھی آپ ذرا نوٹ کریں اللہ کی قدرت کی۔ آپ اور میں جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں، آپ کے قریب یہاں پہ نہر ہے، نہر کے اندر ڈبکی لگاؤ، غوطہ لگاؤ، 1 منٹ تک، 2 منٹ تک، میکسیمم 5 منٹ تک کوئی بندہ اپنا سانس بند کر کے ڈبکی لگا کے غوطہ لگا کے پڑا رہے گا، لیکن بڑے سے بڑا جوان اور بہادر بھی 2-5-7 منٹ کے بعد باہر نکلے گا، نہیں تو مر جائے گا۔ لیکن کمال اس رب العالمین کا دیکھو، 4 مہینوں تک بچے کے اندر روح بھی موجود ہے اور بچہ ماں کے رحم کی تھیلی میں پانی میں موجود ہے، وہاں پر بچا لیتا ہے۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، وہاں بچانے والا اکیلا اللہ ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد جب بچے کے اندر روح پیدا ہو گئی، حرکت پیدا ہو گئی، ماں کو بھی پتا چل گیا بچے میں روح آ گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو توجہ سے سنو، وہاں ماں کے پیٹ کے اندر نہ کوئی مرشد پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے، نہ ابا پہنچتا ہے، نہ اماں پہنچتی ہے۔ وہاں پر بھی رزق دینے والا میں اللہ ہوں، وہاں پر رزق کے کارخانے میں اللہ نے چلائے۔ کیوں چلائے؟ اللہ فرماتے ہیں سریکی جو لفظ سنا ہے ذرا، اللہ پاکا دینے یار رزق دا ٹھیکہ جو میں آپ چاہے، رزق دا ٹھیکہ میں آپ چاہے، اس کی بھی دلیل قرآن سے سنو ذرا۔ الحمدللہ ہمارے پاس یا اللہ کا قرآن ہے، یا نبی کا سچا فرمان ہے، یا صحابہ کا عمل ہے، یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ توجہ، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ رزق کا ٹھیکہ جو میں نے اٹھایا ہوا ہے، 12واں پارہ ہے، پہلے نمبر کی آیت ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ الا علی اللہ رزقها۔ اور لوگوں، زمین پر جو بھی زندہ چیز رینگنے والی، چلنے والی، حرکت والی ہے، سنو، الا علی اللہ رزقها، اس کے رزق کا ٹھیکہ ذمہ میں اللہ نے اٹھایا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے میں روح آئی، بھائی آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ توجہ سے بات مکمل کر لینا، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اب۔ اللہ فرمایا ماں کے پیٹ میں رزق کا بندوبست کیا، کہاں سے؟ ناف سے، دنی تو ناف تو مولا خوراک کی جگہ تم منہ بنایا تھا، منہ ہے نا، خوراک کی جگہ تم منہ بنایا تھا، ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے کیوں خوراک دی؟ فرمایا اور حکمت تو اپنی جگہ پر، ایک حکمت میں بتاتا ہوں اللہ کی قدرت کی، توجہ سے سنو ذرا، اللہ کا واسطہ ہے، اس میں ایک بڑا زبردست پیغام ہے، توجہ سے سنیے گا۔ مولا منہ کی طرف سے رزق کیوں نہیں دیا، ناف کی طرف سے کیوں دیا ہے؟ اللہ پاک کی مشیت جواب دیتی ہے بندو میں چاہتا تو منہ کی طرف سے بھی دے سکتا تھا، لیکن ناف کے ذریعے سے دیا، کیوں؟
کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی خوراک جو ہے وہ ماں کا خون ہے. ایسے ہی ہے نا, ماں کا خون ہے, اور خون حرام ہے نا, خون حرام ہے. فرمایا میرے بندو میں نے حکمت کی وجہ سے, حالانکہ کوئی اور الٹرنیٹ خوراک دینا چاہتا تو میں دے سکتا تھا, لیکن ماں کا خون دیا میں نے, اس کی حکمت ہے, وہ تفصیل علیحدہ انشاءاللہ کبھی بات میں. یہ آپ بات سنو. فرمایا ماں کا خون دیا. کیوں دیا؟ اس لیے کہ ماں کے ساتھ رابطہ پوری زندگی باقی رہے. ایک ہی خون ہوگا نا, ماں کے ساتھ نسبت اور تعلق پوری زندگی باقی رہے. اچھا, اللہ ماں کا خون جو دیا منہ کے ذریعے سے کیوں نہیں دیا, ناف کے ذریعے سے کیوں دیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو میں اس لیے میں نے ناف کے ذریعے سے یہ حرام غذا والا بندوبست کیا, منہ کی طرف سے نہیں دیا. میں تمہیں پیغام دینا چاہتا تھا, توجہ یہ پیغام ہے اصل میں, دل پہ لکھ کے لے جاؤ. میں تمہیں پیغام دینا چاہتا تھا, میں قدرت والا ہو کر, قادر ہو کر منہ کی طرف سے حرام خون نہیں داخل ہونے دیتا. کیوں؟ تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے بندو, اے منہ میں اللہ دی قدرت دی نشانی ہے, ایدے وچوں جیری بھی خوراک ونجے او حلال دی ہووے, حرام نہ جاوے. یہ پیغام ہے, منہ کی طرف سے تمہارے اندر حرام خوراک نہ جائے. کیوں؟ اگلا سوال پیدا ہو گیا, کیوں؟ اج تو زمین والی خوراک تے ودے نا, مٹی والی تے, روح والی خوراک کی بیان کرنی ہے. بہرحال توجہ. مولا یہ حرام خوراک تو نے منہ کی طرف سے نہیں دی, ہم حرام نہ کھائیں. کیوں نہ کھائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ, توجہ سے ذرا, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا کھانے سے, ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن تک ایک بندے کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا. سمجھ آئیے, سانو نہیں پتا ہوندا کہ ساڈے بینک دے اندر کتنا مارک اپ لگ رہا, ساڈے اکاؤنٹ دے پیسے تے ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم وہاں سے جو لے رہے ہیں لون, اس لون پہ کتنا مارک اپ ہے, کتنی انسٹالمنٹ پہ ایکسٹرا دینا پڑے گا, ساری چیزیں. میں بھی اس فیلڈ میں ہوں, مجھے اچھی طرح پتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کے معاملات کیسے ہوتے ہیں, مجھے بخوبی پتا ہے. آج کل ہر بندے کا ٹاسک اور ٹارگٹ یہی ہوتا ہے, مجھے پیسے ملیں جیسے کیسے بھی ہوں. رب کہتا ہے میں چاہتا ہوں میرا بندہ تیرے اندر حرام نہ جائے, اس لیے تیرے منہ سے میں نے حرام نہیں دیا تمہیں. اچھا آگے ذرا توجہ کرو, ماں کے پیٹ کے اندر خوراک کا بندوبست کیا. اللہ پاک نے فرمایا ثم السبیل یسرا, پھر اللہ پاک نے اس کو باہر آنے کا راستہ آسان کر دیا. اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آ گیا. بچہ جب باہر آیا اللہ پاک نے فرمایا بچہ روتا ہے نا بچہ, تے توجہ نال گل سنو ذرا, میں بھی دیسی بندہ تواڈے نال دا. تے بچہ نہ روے تا لیڈی ڈاکٹر ٹنگاں چو لاتوں سے ٹانگوں سے پکڑ کے الٹا لٹکا کے تھپڑ مار مار کے رلاتی ہے, رویندی ہے نا. تے بچہ نہ روے, خطرے دی گھنٹی ہوندی ہے کہ بچہ نہیں بچدا, روسی تا بچسی. کیا کرے گا؟ روئے گا تو بچے گا. کیا بات کمال کی لکھی ہے, فرمایا او بندیا سن لے, جب تو آیا تو رو رہا تھا, دنیا ہنس رہی تھی تمہیں دیکھ کر. توجہ توجہ, جب تو دنیا میں آیا تیرے ارد گرد تیری ماں, تیری بہن, تیری بھائی, تیرے باپ, تیرے رشتہ دار, تیری دادی, تیری دادے, نانی داد وغیرہ, یہ سارے کے سارے تو رو رہا تھا, وہ ہنس رہے تھے. تے زندگی انج دی گزار, جس وقت تم مرن لگے اس وقت لوگ روندے پے ہون تے تو ہسدا پیا ہوئے. ہو سکتی ہے نا ایسے, یہ تبھی پاسبل ہے جب عملی زندگی ہوگی, عقیدہ اور عمل دونوں چیزیں ہوں گی. اللہ اکبر. جی فرمایا لوگو ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو بچہ رو رہا ہے. سمجھ نہیں آئی کیوں رویا بچہ, نہیں روتا تو رلاتے ہیں,
रुलाते क्यों है, रोता क्यों है? फरमाया ये बात तवज्जो से सुनो, वो रो रहा है मौला माँ के पेट में था तो रिस्क का बंदोबस्त था, अब यहाँ पे आया तो खाऊंगा कहाँ से? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, रूहों का जहान हो, माँ के पेट का जहान हो, दुनिया का जहान हो, बरज़ख का जहान हो, कब्र आखिरत का जहान हो, जहां भी चले जाओ रिज़्क़ का ठेकेदार कौन है? अल्लाह की ज़ात है। फरमाया बंदे आप परेशान ना हो, एक रास्ता तेरी नाफ वाला दुन्नी वाला था, अब वो खत्म हो गया, कट ऑफ हो गया, तू दुनिया पे आ गया। अब सुन ले, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रज़्ज़ाक़ हूं, तू मेरा मरज़ूक़ है। सुन, इसलिए सुन, मैंने एक रास्ता बंद किया, दो रास्ते तेरी माँ की छाती पे जारी कर दिए, रज रज के पी, कोई मुतालबा नहीं। यहां पर भी एक पैगाम सुनना है जी। मेरी आदत है कि बाद दफ़ा बंदा कोई वाक़या, कोई किस्सा, कोई चीज़ सुनाने लगे ना, उसके अंदर से जो अच्छे पहलू निकलते हैं वो समझा देने चाहिए, हाईलाइट कर देना चाहिए। तवज्जो करो, यहाँ पर एक बड़ा अहम जुमला है। मौला माँ के पेट में खुराक दी है, अब माँ के पेट से बाहर आया, माँ के सीने पे खुराक दे दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, खबरदार हो माँ, 2 साल से ज्यादा नहीं पिलाना, नहीं पिलाना। 2 साल पूरे हो गए, बच्चे को जुदा किया, बच्चा फिर रोने लग गया, रोता है, हाय अम्मा मैनू दूध पिला, पर माँ नहीं पिलाती, अल्लाह का हुक्म है। ऐसे ही है ना? तवज्जो जी, तवज्जो, बड़ी काम की बात है। अल्लाह फरमाया माँ नहीं पिलाती, बच्चा रोता है, माँ पीछे हटाती है, बच्चा फिर रोता है। क्यों रोता है बच्चा? इसलिए रोता है, माँ दूध ना पिलाया, मैं कैसे खासा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा? अल्लाह पाक ऊपर से अल्लाह की मशीयत कहती है, बंदे आप परेशान ना हो, ये तेरी माँ है, तेरा खुदा रज़ाक नहीं है, ये तेरी रज़ाक नहीं है, ये तेरी माँ है। इसकी ड्यूटी लगाई थी, इसने अपनी ड्यूटी पूरी की है। अब सुन ले, एक रास्ता नाफ वाला मैंने बंद किया, 2 रास्ते दिए थे, अब 2 बंद कर रहा हूं, 4 रास्ते दे रहा हूं। कौन कौन से? फरमाया हलाल जानवरों का गोश्त भी तू खा, हलाल जानवरों का दूध भी तू पी। तीसरे नंबर पे फरमाया गल्ला अनाज भी तू खा। चौथे नंबर पे फ्रूट फल वगैरह भी तू खा। ये 4 चीजें तेरी खुराक है। बड़ी काम की बात। अब वो जो मैंने बताया था, अहम बात जो बताने लगा हूं, अब तवज्जो। फरमाया माँ के पेट में था, रिस्क देकर मुतालबा मैंने कोई नहीं किया। ये मुतालबा समझना जरा, तवज्जो नाल। मैंने मुतालबा कोई नहीं किया, डिमांड कोई नहीं की, तुझसे बिल नहीं मांगा, कोई मुआवजा नहीं मांगा। फिर माँ के पेट से बाहर आया, दूध पीता रहा 2 साल तक, कोई मुतालबा नहीं, कोई तुमसे मैंने तकाजा, डिमांड, मुतालबा नहीं किया। लेकिन सुन बंदिया, जब ये रास्ता भी बंद हो गया, दूध वाला, माँ के दूध वाला, फिर जब 4 नेमतें दी हैं, फिर मैंने एक मुतालबा किया है। भाइयों ये मुतालबा समझना जरा। फिर मैंने एक मुतालबा किया है, अल्लाह पैसे दे। फरमाया कोई ना अल्लाह के करा। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ मेरा बंदा सुन ले, मेरी नेमतें इस्तेमाल कर। 4 नेमतें बताई हैं, इन 4 में जितनी किस्में आ जाती हैं वो सारी इस्तेमाल कर। एक मुतालबा है, कौन सा? फरमाया मुतालबा ये है, नेमतें खा पर मेरा दरवाजा छोड़ कर किसी गैर के दर पे सर ना टेकना। कितने कबर ते, झंडी ते, बजुर्गों दे सामने, मूर्ति दे सामने, घोड़े दे सामने, बुत दे सामने, किसी और चीज दे सामने। हो सकता है तेरा दिल कर जाए यार इत्थे बड़ा मजा आंदा है, इन्ना दिन फैजाने नजर नाल मेरा कम हो रहा है। फरमाया ना मेरा बंदा, मुतालबा इको ही है, एक ही मुतालबा है, खा पी कोई बिल नहीं, पर मेरा कुंडा ना छोड़े,
میرا دروازہ نہ چھوڑے، لوڑ پوی تا مینوں سڈے، ضرورت ہوئی تا میرے کول منگے، جو نعمت مل جاوی تے شکرانے بھی میرے ادا کریں، ہو سکتا ہے پتر ملی، توجہ توجہ، پتر ملی تے پتر دا نام چا رکھے نبی بخش، نہ انج نہ کرے خدا بخشی نبی نیا بخشا، عطا محمد نہ رکھے، محمد دی عطا نہیں ہو، محمد دے خدا دی عطا ہے۔ اب بندیا میرا ایک ہی مطالبہ ہے، نعمت ملے نعمت استعمال کر، مطالبہ ہے بن کے میرا راویں اور کہندہ نہ بنے۔ یہ میسج ہے اصل، ٹھیک ہے؟ یہ ان جسم دی خوراک دا بندوبست ہو رہا ہے تو اس دے نال دیگر اضافی چیزاں، لیکن میرے خیال میں آپ کی بات، میری بات بہت لمبی ہو گئی ہے بھائی، اجازت ہے تھوڑی سی؟ جی 35 منٹ ہو، تو کیا آتا ہے بھائی 2 گھنٹے کرا؟ جی توجہ جی، فرمایا توجہ سے، ماں کے پیٹ میں خوراک دی مطالبہ کوئی نہیں، ابھی بات آگے جا رہی ہے توجہ سے، ماں کی پیٹ میں خوراک دی مطالبہ کوئی نہیں، باہر آیا 2 نہریں جاری دودھ کی کر دیں، مطالبہ کوئی نہیں، 4 خوراک کے 4 بندوبست کر دیے، ایک مطالبہ کیتا، ایک مطالبہ ہے، پھر فرمایا میرا بندہ جب میرا بن کے رہے گا نعمتیں استعمال کر، لیکن میرا بن کے رہے گا، سن لے میرا بندہ جب تو مرنے لگے گا میں اللہ خود تمہیں کہوں گا، توجہ کر، ماں دے پیٹ جو باہر آ کے رو کے منگے آئے، ایسے ہی ہے نا، پھر اس کے بعد دودھ چھڑایا تو رو کے مانگا، فرمایا 2 موقع تے تو روئے تے منگ کے لے تے ہون بندیاں دی طرح زندگی گزاری ہے، جس وقت زندگی دا اینڈ ہونے لگا ہے اس وقت اللہ پاک نے فرمایا مرنے لگے گا، فرمایا میں کیا کروں گا، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَبْشِرُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، فرمایا جب یہ 4 راستے خوراک والے بند ہونے لگیں گے، موت آنے لگے گی، آسمانوں کے پردے ہٹا کر 4 دروازے بند کر کے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دوں گا۔ ہاں شرط یہ ہے، اور جرا درمیان والے ٹائم دنیا والے ٹائم مطالبہ کیتا ہے، مطالبہ تو پورا کر، مطالبہ تو پورا کر کے رہا ذہن دے اندر، اے سبق ہے، اصل سبق بنیادی، مطالبہ کہہ رہا ہے میرا بن کے رانا ہے، میرا ہو کے رانا ہے، اور کہتے امیداں نہیں لاونیاں، فرمایا تیری خوراک کا بندوبست دنیا سے کیا، پھر دنیا سے چلا گیا جنت میں تیری خوراک کا بندوبست کر دیا، اے تا ہو گئی جسم دی خوراک، تے دوسری بات روح دی خوراک۔ میرا دل ہے بھئی آج اتنی بس چکریں دیا، یہ کچھ کافی ہے جی، سارے ساتھی کھانا پینا آگے پیچھے، بھائی مصروفیات ہوں گی آپ کی، بس کر دینا جی، اچھا چلو میں نے کہا اگلے درس کے لیے رکھ لیں، ٹھیک ہے جی توجہ کریں، روح کی خوراک، روح کتوں آئیے؟ آسمان سے، کہاں سے ہے روح جی؟ آسمان سے، فرمایا جہاں سے جو چیز آئی ہے خوراک کا انتظام بھی ادھر ہی سے کیا ہے، یا اللہ روح آسمانوں سے آئی تو روح کی خوراک کیا ہے؟ یہ تھوڑا جا پینڈنگ کی تو ہونے آئے سنو، توجہ تقسیم ہو ویسے یار، محسوس نہ کرنا ذرا ہے، تھوڑا سا گزارا کریں، یہ سارے ہمارے محترم ہیں، مہمان ہیں، شکر ہے UPS آئی۔ اچھا جی توجہ جی، روح آسمانوں سے آئی، روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اور کائنات والوں سنو، روح آسمانوں سے آئی تو روح کی خوراک بھی آسمانوں سے آئی، وہ کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا انزلنا ہو، اور لوگوں
یہ قرآن اتار کر تمہاری روح کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا ہے. لوگ کہتے پھرتے ہیں جی میوزک روح کی غذا ہے. اللہ فرماتے ہیں نرا بکواس ہے، ایدی کوئی اصل نہیں. میوزک روح کی غذا نہیں. میوزک موسیقی اس کے بارے میں تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزر او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگو منافقت والی گل یاد رکھنی ہے ذرا، یہ شروع گل کی ہے اسے دے بارے ملتی جلدی حدیث ہے. فرمایا الغناء ينبت النفاق، یہ جو گانا یا میوزک ہے توجہ سے سنو لوگو، جب کوئی بندہ سنتا ہے گانا فرمایا اس کے اندر ایسے منافقت پیدا ہوتی ہے جیسے پانی لگاؤ تو سبزی اگتی ہے، اسی طرح گانا سناؤ تو منافقت پیدا ہوتی ہے. اور منافق اس کے بارے میں 5واں پارہ ہے، آخری رکوع ہے، اس کے درمیان میں آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور لوگو منافق کو اللہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کرے گا. اللہ ہم سب کو منافقت سے بچا. بھائیو جس طرح منافقت بری چیز ہے اسی طرح سمجھو گانا میوزک بھی بری چیز ہے، اس سے منافقت پیدا ہوتی ہے. خدا را اس سے بچو، بہت خطرناک چیز ہے. فرمایا گونا میوزک روح کی غذا نہیں، روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے. روح کی غذا کیا ہے جی؟ اللہ کا قرآن ہے. اور توجہ سے جب بندے کی جسم کو خوراک ملے تو توانائی طاقت آتی ہے، انرجی پوری ہوتی ہے، طاقت آتی ہے بندے میں، ول پاور بڑھتی ہے. فرمایا اگر روح کو یہ خوراک دو گے، روح کو یہ خوراک دو گے تمہاری روح مضبوط ہو جائے گی، حق اور باطل میں فرق کرنا آسان ہو جائے گا. پھر تم مشرکوں کے جنازے نہیں پڑھو گے، پھر تم یاریاں نہیں نبھاؤ گے، پھر تمہیں توحید پیاری لگے گی. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر حرم مطاف کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر قرآن پڑھ رہے تھے اور مشرکین نے حملہ کر دیا اللہ کے نبی پر، تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل کو یہ خوراک روح کو مل چکی تھی، ان کی روح میں بڑی توانائی تھی. اللہ کی قسم ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دورے ہوئے آئے اور آ کر کیا کہنے لگے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. او بدماشو، او مشرکو، تم اس بندے کو مارتے ہو جو بندہ تمہیں کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اکیلا اللہ ہے، جو ایک اللہ کی تمہیں دعوت دیتا ہے، تم اسے مارنا چاہتے ہو. ان بدبختوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے. پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے. ابو بکر صدیق کے خاندان والے قبیلے والے آ گئے، انہوں نے ابو بکر صدیق کو اٹھایا، گھر میں لے گئے. ایک دن پورا گزر گیا بے ہوشی میں. اللہ توجہ، لیکن روح دی غذا سمجھ ذرا. ایک دن پورا گزر گیا بے ہوشی میں، دوسرا دن پورا گزر گیا بے ہوشی میں، تیسرا دن پورا گزر گیا بے ہوشی میں. 3 دن کے بعد آنکھ کھلی، جو ہی آنکھ کھلی منہ سے نکلا اماں جی، ساتھ ماں بھی کھڑی ہے، گھر کے بندے بھی ہیں، کہتے ہیں اماں جی میرے محمد دا کے حال ہے. اے ہوندی روح دی خوراک. جس وقت روح نو خوراک مل جائے نا اصل وقت او دے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوندی، وقت او دے سامنے کوئی مانے نہیں ہوندا، وقت اپنے اللہ نال، اپنے نبی نال، قرآن نال سچی تے والہانہ محبت کردا ہے، سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنے دین کو قربان نہیں کرتا. ابو بکر صدیق نے آنکھوں لی کہتا ہے اماں جی محمد سونے دا کیا
اللہ ماں کہتی ہے پتر 3 دن ہو گئے تو بے ہوشی کی حالت میں ہے، کچھ کھا لے کچھ پی لے کچھ افاقہ ہو جائے، پھر محمد رسول اللہ کا حال احوال بھی لے لینا۔ آگے سے سچا عاشق کیا کہتا ہے، اماں جی جب تک اللہ کے نبی کا میں پورا حال احوال نہ لے لوں اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں۔ ماں نے کہا اچھا حال احوال تمہیں بتاتے ہیں۔ کہنے لگا کوئی نہ جب تک میں محمد رسول اللہ کو دیکھ نہ لوں دل مطمئن نہیں ہونا، میں نہیں دیکھوں گا تو کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ بڑا زور لگایا، حتیٰ کہ کنبے قبیلے والے جو کٹھے تھے انہوں نے دیکھا جیندی وجہ تو مار پئی ابو بکر صدیق نو، اسے لڑ وت بھی نہیں پیا چھوڑ دا، وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ ابو بکر کہتا ہے تم سارے چلے جاؤ کوئی پرواہ نہیں، پر میں محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا ماں نے کہا بیٹا حال احوال لے لیتے، نہیں امی جی میں اللہ کے نبی کو دیکھوں گا، اللہ کے نبی کو بلوانا بھی کوئی نہیں ہے، مجھے لے جاؤ سہارے سے پکڑ کر لے جاؤ، میں اپنے نبی کو ادھر بلانا نہیں چاہتا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، وہ در پہ اللہ کے نبی کو بلاتا نہیں ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، یا رسول اللہ میری پکار تسا سنو تے تسا آؤ تے سانو کڈو۔ فرمایا نہیں جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتا ہے ابو بکر صدیق میں ان کے پاس جاؤں گا دیکھوں گا تب تاکہ مجھے تسلی ہوگی تب جا کے میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا۔ ابو بکر صدیق کو پکڑ کے لے گئے اللہ کے نبی کے دروازے پہ۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا فوراً اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، معانقہ کیا، ملاقات کی اور رونا شروع کر دیا نبی پاک نے، اور فرمایا ابو بکر بڑا ظلم کیتا ہے تیرے دشمنوں نے تیرے نال۔ آکھن لگا یا رسول اللہ جے تسا سلامت تو میرے تکلیف دی پرواہ کوئی نہیں، کیوں پہ آدھا ہے جان بھی قربان کر رہا ہے نا، جان بھی قربان کر رہا ہے، مال بھی قربان کر رہا ہے، اولاد بھی قربان کر رہا ہے، ساری چیزیں قربان کر رہا ہے نبی کے پیچھے، کیوں؟ اس کی روح کو اصل غذا مل گئی۔ اور آج تیری میری کیا پوزیشن ہے، توجہ کر، ناراض نہ ہونا میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے توجہ سے، آج تیری میری کیا پوزیشن ہے۔ محلے تے کالونی دے اندر کل پڑے جا رہے ہو من اسانو محمد دی سنت دی پرواہ نہیں ہوندی، چاولاں دی پلیٹ دے پیچھے محمد دی سنت نو روا دینے ساڈے کیرے ایمان، ساڈے کیرے دعوے تے توحیداں، ساڈے کیرے مسلمانیاں۔ اللہ دی قسم ہے ہن او دور آ گیا ہے کہ اساں کلمہ ساڈا گھنڈی تک تلے اتریا کوئی نہیں۔ رب دا واسطہ بھائیو اس قرآن دے نال یاری پکی لاؤ، اس قرآن نو پڑھو، اس قرآن نو سمجھو، اس دے مطابق عقیدت تے عمل بناؤ، ساری دنیا رس دی رس جائے اللہ دی قسم کوئی پرواہ نہیں، پر میرا رب نہیں رسنا چاہیے، میرا قرآن میرے تو نہیں چھٹنا چاہیے، میرے محمد دی سنت نہیں چھٹنی چاہیے۔ یہ دعیت تو پیدا کر، اللہ پاک فرماندے نے تیری روح دی اصل غذا جو ہوئی ہے اے دعیت تو چا پیدا کر، تم مرے گا مردے ہی میں اعلان کرانگا ادخل الجنہ۔ اے میرے بندے نو نہ روکو، او فرشتوں رکاوٹ نہ بنو، اے دیکھو کوئی پوچھ گچھ کوئی نہیں، اے او بندہ ہے جڑے اپنی روح نو قرآن والی غذا دیندا رہیا ہے، میوزک تے حرام کماں تو بچدا رہیا ہے، اپنی روح نو مردہ نہیں کیتا، اپنی روح نو اصل غذا دتی ہے تے روح آئی جنت تے آسماناں تو، ہن اے دا ٹھکانہ بھی اساں جنت دے اندر بنانا ہے۔ خلاصہ سن لو، بات ختم کریں جی۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جو ساتھی بعد میں ہے توجہ سے سنیں، جو ساتھی پہلے بیٹھے ریپیٹ ہو جائے گی بات۔ دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، روح اور جسم۔ ایسے ہے روح اللہ نے آسمانوں سے بھیجی،
जिस्म अल्लाह ने जमीन मट्टी से पैदा किया और फरमाया जो चीज जहां से आई है उसकी खुराक भी वहीं से आई है, ठीक है। और जिस्म मट्टी से बना, मट्टी से जमीन से खुराक का बंदोबस्त किया, साथ शर्त लगा दी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। वजो फरमाया मेरा बंदा आमनू ओ ईमान वालिया हमेशा हलाल शैयां खादियां कर, हमेशा पाक चीज़ां खादियां कर, हलाल चीज़ां खादियां कर। वशकुरू लिल्लाह नेमतां खा के, ओ मुतालबा याद है ना, मुतालबा क्या है? फरमाया वशकुरू लिल्लाह अल्लाह दा हो के रावणे और कहंदे शुक्रिया अदा नहीं करने। नेमता मैं देवा ता पीरा दिता नहीं आखना, नेमता मैं देवा ते कोई और निस्बता नहीं लावनिया, बल्कि मेरा हो के राणा। ये पहली चीज है, जिस्म दी खुराक के पर हलाल खा, कोई मना नहीं, रब दा बन के रह। नंबर 2, रूह आसमानों से आई है, रूह की खुराक अल्लाह का कुरान है, ठीक है। तो और ज़हन में एक सवाल आ सकता है, तो यार ये कुरान तो इस आखिरी उम्मत की तरफ है, तो पिछली उम्मतों के पास तो कुरान था कोई नहीं, तो उनकी रूह की ग़िज़ा क्या थी? तवज्जो से, हर उम्मत के लिए कुरान कहता है वली कुल्ली कौमिन हाद, अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए हिदायत का बंदोबस्त खुद किया है। जो चीज़ उनकी तरफ आसमानों से भेजी है, चाहे आपको पता है आसमानी किताबें कितनी है? 4। याद रखो आसमानी किताबें 4 नहीं है, ये आसमानी बड़ी किताबें 4 हैं, 4 बड़ी किताबें आसमानी हैं। ये असल जवाब ये है, असल आसमानी किताबें उलमा ने तखमीना और अंदाज़ा लगाया है करीबन 313 आसमानी किताबें हैं, ठीक है। मैं छोटी सी इशारा कर रहा हूँ, समझ जाओगे। सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी सहीफ़े नाजिल हुए, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात के अलावे भी सहीफ़े नाजिल हुए, वगैरह वगैरह। ये इशारा है, बाकी बातें लंबी तफसील का भी बाद में। मुख्तसर ये है, तकरीबन 313 आसमानी किताबें हैं, उनमें से 4 बड़ी और जामी किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, ये 4 किताबें हैं, ठीक हो गया ना जी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने साबका उम्मतों के लिए, साबका अक़वाम के लिए भी उनकी रूह का बंदोबस्त, रूह की खुराक का बंदोबस्त आसमानों से किया था। इस उम्मत के लिए रूह की खुराक का बंदोबस्त अल्लाह का कुरान है। अब आप मस्जिद में बैठे हैं, तकरीबन पौन घंटा के लगभग आपने गुफ्तगू सुनी है मेरी, बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक बात कबूल फरमा ले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बात मैं कह रहा हूँ कि आपने सुनी है, दिल में ये दाइया पैदा हुआ है कि यार हम कुरान से निस्बत बनाएंगे, ऐसे ही है ना, करेंगे ना सारे। उसका बेहतरीन तरीका आप ये नहीं है कि भाई आप 8 साल मदरसे में लगे हैं तब जाके आपको कुछ समझ आएगी। कोई लंबे चौड़े इल्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदे पर ज़रूरत नहीं होता ज़रूरी, बस चंद बंदे पढ़ लें जैसे अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम चल रहा है। लेकिन एक बात ज़रूरी है, वो ये है आप अपने घर में बैठ के रब का कुरान खोलें, 1-2 आयतें आज पढ़ें, मसलन सुबह पढ़ें, उसका तर्जमा तशरीह पढ़ लें, अगले दिन अगली 3-4 आयतें पढ़ लें, उसका तर्जमा तशरीह पढ़ें। अल्लाह की कसम दिल में नीयत और इरादा ये हो कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, ये इरादा करके आप कुरान की थोड़ी थोड़ी मिकदार हर रोज़ तर्जमे के साथ पढ़ते जाएं। मुझे रब्बे कायनात की कसम है, रब का वादा है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कौमों की हिदायत का जरिया ये कुरान है। तुम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह की कसम है हिदायत के दरवाजे अल्लाह खुद खोल देगा। करोगे ना सारे एहतमाम। जहाँ देखो यार हमारे पास फेसबुक चलाने का टाइम है, सोशल मीडिया चलाने का टाइम है, खबरें सुनने का टाइम है, और बड़े बड़े तबसरे और तजज़िये सुनने का हमारे पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो हमारे लिए दीन के लिए टाइम नहीं है, हैं? ये बड़े अफसोस की बात है। हम मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह के नाम लेवा हैं, हमारे ज़िम्मे ये ज़रूरी है। इसलिए आप सारे इस बात का एहतमाम करें और इस चंद मिनट की गुफ्तगू में जो बातें कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, अल्लाह ताला हमें उन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और इस कुरान और सुन्नत से हट के अगर कोई बात आपको तकलीफ़ दे लगी हो या आपके लिए कोई परेशानी का बायस बनी हो तो उस बात पर मैं माजरत कर सकता हूँ। कुरान और सुन्नत की बात पर तो माजरत नहीं होती, बहरहाल उस बात पर मैं माजरत कर सकता हूँ जिसका दिल दुखा हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी ये काविश कबूल फरमाए। दुआ करा दी।
الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک النعیم المقیم الذي لا يحول ولا يزول. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح لنا في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على النبي الكريم. آمين.